بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ محترم ناظرین، آج ذکر قلبی کے بارے میں بات ہوگی کہ ذکر قلب کیا ہے، ذکر قلب کی اہمیت کیا ہے اور اس دور میں ذکر قلبی کرنا کیوں ضروری ہے۔ یہ باتیں آج ہمارا موضوع ہوگی۔ تو ناظرین، عام اصطلاح میں دل اور قلب کو ایک جانا جاتا ہے، یعنی قلب کو دل کے معنوں میں لیا جاتا ہے، جبکہ قلب اور دل جو ہے یہ الگ الگ دو چیزیں ہیں۔ جو دل ہے اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں فواد کا نام دیا گیا ہے، یعنی یہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں۔ دل کا ایک اپنا فنکشن ہے کہ وہ دھڑکتا ہے، یعنی وہ خون کو جو پمپ کرتا ہے، وہ خون ہمارے پورے جسم میں سرکولیٹ ہوتا ہے۔ یہ دل کا کام ہے، وہ لوتھڑا ایک اپنا کام کر رہا ہے۔ دل کے اوپر جو روح موجود ہے اس روح کو قلب کہتے ہیں۔ ناظرین، اب دل کے اندر انسان کی خواہشات ہیں، انسان کا مستقبل ہے، انسان کا ماضی ہے، حال ہے، انسان کے اندر مختلف سوچیں ہیں۔ یہ ساری کی سارا جو نظام ہے یہ دل کے اندر ہے۔ دل جسم میں ایک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دل سے ہی یہ سارے جسم کا نظام چلتا ہے۔ دل کو زندہ رکھنا، دل کو ان کثافتوں سے، ان برائیوں سے محفوظ رکھنا، یہ قلب کا کام ہے۔ قلب کو جاری کرنا، قلب کو اللہ کے ذکر کی طرف مائل کرنا اور دل کو ان قدورتوں سے، دل کو ان برائیوں سے، دل کو ان تمام مسائل سے دور رکھنا جو ہے یہ قلب کا کام ہے۔ قلب اگر مردہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان برائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ بندے کے اندر جو سوچ ہے وہ شیطانی اماجگاہ بن جاتی ہے۔ انسان کا عبادت میں دل نہیں لگتا، انسان عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا، اس کا دل برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جو دل ہے اس کو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو قلب ہے وہ شیطانیت کے غلبہ میں ہے۔ شیطانیت نے اس کو اب جکڑ رکھا ہے اور وہ اپنی مرضی سے اس سے اپنا کام لے رہی ہے۔ جب تک ہم دل کو جلا نہیں دیتے، جب تک ہم دل کو زندہ نہیں کرتے، جب تک ہمارا جو دل ہے وہ اللہ کے ذکر سے مزین نہیں ہوتا، تب تک ہم ان شیطانی وسواس سے، ہم ان شیطانی اعمال سے باہر نہیں نکل سکتے، جب تک کہ ہمارا جو قلب ہے وہ جاری نہ ہو جائے، قلب ہمارا جو ہے نا وہ اللہ کے تابع نہ ہو جائے، ہم قلب جو ہے وہ شیطانیت کے نرغے سے نکل کے اللہ کی طرف جو ہے نا وہ مائل نہ ہو جائے۔ اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے بندہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مگر وہ تلاوت جو ہے نا وہ حلق سے نیچے نہیں اترتی، اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ بندہ کہتا ہے کہ میں نے نیت بھی کی ہے، میں نے ارادہ بھی کیا ہے، وضو کیا ہے، بیٹھا ہوں، میں نے پڑھا ہے، لیکن مجھ پہ وہ کیفیت طاری نہیں ہوئی۔ وہ اس لیے کہ جو ہماری زبان ہے اس نے ہمارے قلب کا ساتھ نہیں دیا، یا اس طرح کہہ لیں کہ قلب نے ہماری جو زبان ہے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے ہم جو ادا کرتے ہیں دل اس کی تصدیق کر دے۔ جب تک زبان اور دل کا تعلق قائم نہیں ہوگا تب تک ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے جو وظائف ہیں وہ ہمارے خلق سے نیچے نہیں اتریں گے۔ جب تک ہمارے دل پہ جو غلاف ہے وہ نہیں اترے گا، تب تک
جو اللہ کا ذکر ہے وہ ہمارے دل کے اندر نہیں اترے گا۔ جب ذکر ہمارے دل کے اندر اترے گا تو ہم پھر ذاکر کہلائیں گے۔ ہر ذکر کرنے والا ذاکر نہیں ہوتا، زبان تو ذکر کرتی ہے، زبان سے تو ہم اقرار کرتے ہیں، مگر اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، یعنی ہمارا جو قلب ہے اس کی تصدیق بڑی ضروری ہے۔ جب تک وہ تصدیق نہیں ہوگی تب تک ہمارا ذکر جو ہے نا وہ مقبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، مگر ہمیں جو نماز کی جو روح ہے، جو نماز کے دوران ہمیں جو تسکین حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتی، وہ تسکین نہیں ملتی، یعنی نماز جو ہے وہ ہماری روح کے اندر نہیں اترتی۔ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی ایک ذکر ہے، وہ ذکر ہمارے دل میں نہیں اترتا، ہمارا دل اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہوتا۔ ہم نے بظاہر اللہ اکبر تو کر لیا ہے، مگر ہمارا دل جو ہے وہ ہماری زبان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ میں نے 2 رکعت پڑھی ہے، میں نے 4 رکعت پڑھی ہے، میں نے جو سورہ فاتحہ کے بعد سورت کوئی پڑھی ہے کوئی نہیں پڑھی، یعنی ہمارا جو دل ہے وہ ہماری زبان کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم پوری حضوری کے ساتھ جو ہیں وہ اپنی عبادت میں مشغول نہیں ہیں۔ ہمارا جو پورے کا پورا جسم ہے، باڈی ہے، وہ حرکات و سکنات تو کر رہی ہے، لیکن ہمارا جو دل ہے وہ کہیں اور پہ ہے، ہم کسی اور سوچ میں مبتلا ہیں، دل ہمارا ساتھ نہیں دے رہا۔ اسی لیے جو عبادات ہیں وہ ہم پہ اثر نہیں کرتی، ہمارے دل پہ اترتی نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دل کو ذکر کی طرف کیسے لگانا ہے۔ تو ذکر جو ہے نا، یہ ذکر قلبی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ اللہ، سانس باہر آ رہا ہے تو اللہ ہے، سانس اندر جا رہا ہے تو اللہ ہے، یعنی بندہ کام بھی کر رہا ہے، دنیا داری کے معاملات میں مشغول بھی ہے، مگر اس کا جو تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ اللہ کا ذکر وہ کر رہا ہے، یعنی وہ دنیا داری کے جو کام کاج ہیں ان میں بھی مشغول ہے، مگر اللہ کی طرف سے بھی غافل نہیں ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی طرف سے غافل نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ قلب جاری ہو جاتا ہے۔ جب قلب جاری ہوتا ہے تو پھر اس پہ جو شیطانیت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، جو ہمارا قلب تھا، جو ہمارے دل کی روح ہے، جو قلب ہے، وہ بیدار ہو چکا ہے۔ جب وہ بیدار ہوتا ہے تو پھر وہ شیطان کو اپنے اندر جگہ نہیں دیتا، اور جب شیطان کو اندر جگہ نہیں ملتی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان کا جو تعلق ہے وہ اللہ سے مضبوط ہو گیا ہے۔ جیسے ایک حدیث پاک میں سنن ابن ماجہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے جسم میں گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ جس سے پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا فساد میں مبتلا ہو جائے تو پورے کا پورا جسم فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے وہ تیرا دل ہے، یعنی دل ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو فساد کی طرف بھی لے جاتی ہے، جو اصلاح کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ یہ دل ہی ہے کہ جو ہمیں عبادت کی طرف بھی مائل کرتا ہے، جو ہمیں اللہ کی طرف بھی لے کے جاتا ہے، اور وہی دل ہے جو ہمیں شیطان کی طرف بھی لے کے جاتا ہے، شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پہ ڈال دیتا ہے۔ اگر اس دل کو ہم نے اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا کے مطابق ڈال لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح کر لی، اس پورے کے پورے جسم کی اصلاح کر لی۔ اور اگر ہم اس گوشت کے لوتھڑی کی اصلاح نہ کر سکے تو ہم نے اپنے پورے کے پورے جسم کو آگ میں جو ہے نا وہ جھونک دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو جنت اس پہ حرام کر دی جاتی ہے۔ یعنی تکبر کیا ہے؟ تکبر ایک ایسا عنصر ہے کہ جو انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔
تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ جو فقط اور فقط میرے اللہ کے لیے ہے، یعنی متکبر فقط اللہ کی ذات ہے۔ انسان کے اندر اگر رائی کے برابر بھی تکبر ہوا تو اس پہ نہ کوئی ذکر کام کرے گا، اس پہ نہ کوئی عبادت کام کرے گی، اس پہ نہ کوئی وظائف کام کریں گے۔ یعنی یہ دل ہے کہ جس کو ہم نے ان کثافتوں سے، یہ دل ہے کہ ہم نے اس کو تمام ان قدورتوں سے، تمام ان برائیوں سے پاک کرنا ہے اور فقط اس کو اللہ کی یاد میں مشغول کرنا ہے۔ اور یہی ایک طریقہ ہے کہ جس سے ہم دنیا اور آخرت میں فلاح پا جائیں گے۔ اگر ہمارا جو حال ہے وہ ٹھیک ہو گیا تو سمجھے کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ سنہری ہو گیا، اور اگر ہم نے اپنے حال کو خراب کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دنیا بھی خراب ہوئی اور ہماری آخرت بھی خراب ہوئی۔ تو ناظرین، اس کو ایک تو ہم ہمہ وقت کر سکتے ہیں، یعنی اس کو کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے کہ ہم نے اس وقت کرنا ہے، اس وقت نہیں کرنا ہے، اس کو ہم 24 آور کر سکتے ہیں۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ 24 آور کرنے کے لیے بھی ہمیں اسے جاری کرنا ہے۔ جاری کرنے کے لیے ہمیں پہلے ایک مشق کی ضرورت ہے۔ مشق کس طرح سے ہوگی کہ جب ہم تمام اپنے کام کاج سے، اپنی مصروفیت سے جو ہے وہ بالکل فارغ ہو جائیں تو پھر کسی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے سر کو جھکا لیں اور اپنی توجہ اپنے دل کی طرف لے کے جائیں، اور جو سانس نکلتی ہے اللہ، اندر آتی ہے تو اللہ، اس طرح سے ذکر جو ہے نا اس کو شروع کریں۔ جب اس طرح سے آپ ذکر کریں گے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کا قلب جاری ہو جائے گا، اور یہ دیکھیں گے آپ کہ آنے والے وقتوں میں آپ کا جو دل ہے اس کی دھڑکن جو ہے وہ اللہ 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 کر رہی ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ دھڑکنے کے ساتھ ذکر کر رہا ہے، اور یہی وہ مقام ہے کہ جب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ اللہ سے جڑ گیا ہے، ہمارا جو راستہ، جس راستے پہ ہم چلنا چاہ رہے تھے اس راستے پہ ہم چل پڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں وہ منزل بھی ضرور جو ہے نا وہ حاصل ہوگی۔ تو ناظرین، اس سے اگلی جو میری ویڈیو ہوگی وہ ذکر جہری کے بارے میں ہوگی کہ ذکر بالجہر جو ہے نا وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ 1-2 دن میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا۔ ہماری ویڈیوز جو ہیں نا وہ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ہم آپ کو وہ تمام طریقے، وہ تمام ایسے اعمال جو ہیں وہ بتائیں گے کہ جن کے کرنے سے ہمارا جو تعلق ہے وہ اللہ سے جڑ جائے گا، اور جب ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دنیا پہ جو آنے کا مقصد تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے وہ راستہ اپنے لیے چن لیا ہے، ہم نے وہ راستہ اپنے لیے متعین کر لیا ہے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اور کون سے ایسے اشغال ہیں، کون سے ایسے وظائف ہیں کہ جو ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کی رہنمائی ہمارے لیے جو ہے وہ راستے کھولتی ہے، ہمارے لیے جو اپنا ٹاپک ہے اس کو چننا جو ہے نا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہماری جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھنے کے بعد ہماری رہنمائی ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔